جب یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو پھر بدعت ہوئی، جب بدعت ہوئی تو پھر تم خود بدعتی بن گئے، بدعت کے تانے دینے والا خود بدعتی بن گیا۔ مفتی طارق مسعود نے پچھلے دن ایک کلپ جو ہے سوشل میڈیا پر چلایا، اس میں بیان کیا کہ ہم اس سال بھی 2026 اس سال بھی وقف قربانی کر رہے ہیں، وقف قربانی کر رہے ہیں۔ وقف قربانی کا مطلب یہ ہے، ایک نئی اصطلاح ہے، خود کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود، خود ان کی زبان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی 2026 اس سال بھی ہم الحمدللہ وقف قربانی کر رہے ہیں۔ وقف قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں اور وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اس کو آج کل وقف قربانی کہا جانے لگا ہے۔ کہ یہ وقف قربانی نئی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ قربانی کر کے گوشت سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، کہ سارے کا سارا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا قربانی کر کے، یہ ہے وقف قربانی ہم کر رہے ہیں، یہ نئی اصطلاح ہے۔ اب اس جگہ میں مفتی طارق مسعود اور تمام وہابیوں دیوبندیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ قربانی جائز ہے؟ وقف قربانی یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے متضاد ہے، شریعت کے اپوزٹ ہے، اور مفتی طارق مسعود کے عقیدے کے بھی متضاد ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، آپ مفتی طارق مسعود کے تمام بیانات اٹھا کر دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں۔ کیوں؟ اگرچہ قرآن مجید کی بکثرت آیات اس پر حدیث موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے بعین ہی یہ بدعت ہے، بعین ہی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، دعویٰ کرتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں فرض نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگتا، کیونکہ یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ تو فرض نماز کے بعد دعا اتنی جس کو تمام عبادات کا مغز کہا گیا ہے وہ نہیں مانگتا، کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، اس لیے بدعت ہے، اس کو بھی بدعت کہتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ثابت نہیں، بدعت ہے۔ اسی طرح بدعت کی ایک گولی یہ بھی چلاتا ہے، ایک جگہ مذاقن کہتا ہے کہ میں گیا تو تعزیت کہیں ان کا ابا فوت ہو گیا تھا، مجھے 12 مرتبہ انہوں نے دعا کے لیے کہا، میں نے دعا نہیں مانگی کہ یہ بدعت ہے، نبی علیہ السلام نے اس طرح تعزیت نہیں کی۔ مفتی طارق مسعود اور تمام دیوبندیوں سے میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی تم نے بدعت کی بندوق اہل سنت پہ چلائی کہ یہ بدعتی ہے، بدعت کرتے ہیں، اور آج تم خود اس بدعت کے مرتکب ہو رہے ہو، بدعتیں خود کرتے ہو، بدعتیں خود دیوبندی وہابی کرتے ہیں، اور پھر الزام بریلویوں پر اہل سنت پہ لگاتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے مفتی طارق مسعود تمام دیوبندیوں سے، کیا یہ وقف قربانی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ کیا اب جیسے تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتنے دفعہ میلاد آیا، ابو بکر کے زمانے میں آیا، عمر کے زمانے میں کس نے میلاد نہیں منایا، یہی طارق مسعود مفتی طارق مسعود کہتا ہے، تو میں آج مفتی طارق مسعود سے کہتا ہوں کہ کتنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی آئی، کیا نبی علیہ السلام نے کبھی وقف قربانی اس طرح کی ہے، قربانی کر کے سارا گوشت غریبوں کو دے دو؟ کیا صحابہ نے اس طرح وقف قربانی جس طرح تم نام کہہ رہے ہو کہ اس طرح قربانی کی ہے؟ ہاں، گوشت رکھنا یا گوشت دے دینا قربانی کا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ایک قربانی کو وقف کرنا غریبوں کے لیے، یہ کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ابو بکر سے ثابت ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے، تمام صحابہ سے، کسی صحابی سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ جب یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تو پھر بدعت ہوئی، جب بدعت ہوئی تو پھر تم خود بدعتی بن گئے، بدعت کے تانے دینے والا خود بدعتی بن گیا۔ اور دوسرا، یہ قربانی جائز نہیں ہے، یہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی ایک تقرب ہے، عبادت کا نام ہے، قربانی میں مقصود بذات تقویٰ ہوتا ہے، تقرب الی اللہ ہوتا ہے، قرب الی اللہ ہوتا ہے، لیکن جو تم وقف قربانی کر رہے ہو اس میں مقصود گوشت ہے، غریبوں تک گوشت پہنچانا، تو اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ جو قربانی کا اصل مقصد ہے قرب الی اللہ، وہ نہیں ہے۔ تم خود کہہ رہے ہو وقف قربانی یہ ہے کہ قربانی میں قربانی کر کے گوشت غریبوں کو پہنچانا، تو مقصود کیا ہے؟ گوشت غریبوں کو پہنچانا۔ لہذا
اس کے اندر اگر ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ہے قربانی میں، ایک کی نیت بھی اگر گوشت کھانے کی ہے، گوشت کی ہے، تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ جہاں ایک کی ہو تو وہاں قربانی نہیں ہوتی، جہاں قربانی کا سارا دار و مدار ہی گوشت پر ہو تو وہ قربانی کیسے ہوگی؟ لہذا بدعت بھی ہے، لہذا ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اگر ہے کوئی جو بندی اس طرح ثابت کر کے دے، مفتی طارق مسعود اس طرح ثابت کر کے دے، اگر پھر یہ دلائل دے کہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، بھائی نماز کے بعد دعا مانگنا برا کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے تھے، بھائی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا برا بات ہے، بری بات ہے، اور تعزیت میں جا کر کسی کے مغفرت کی دعا کرنا یہ بری بات ہے، جو قرآن مجید کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ وہاں تمہیں اچھا کام نظر نہیں آتا تھا، یہاں اچھا کام نظر آ گیا، کیسی دوغلا پالیسی ہے۔ لہذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عقیدہ اپنانا چاہیے، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ اگر وہاں بدعت تمہیں ہر جگہ نظر آتی ہے تو یہ بھی بدعتی کام ہے، خود بدعت کے موجد نہ بنو، اس بدعت کا بھی تم ارتکاب کر رہے ہو، ایجاد کر رہے ہو، یہ بھی تمہاری نئی ایجاد 2026 کی بدعت ہے۔